کرے. میری مراد یہ 12 وفات ہے جو کبھی 12 وفات کے نام سے مشہور تھی، آج عید میلاد بن گئی. آج تک لوگ اس کو 12 وفات کہا کرتے تھے اور آج اس کو جشن عید میلاد کے طور پر منایا جاتا ہے. میلاد مارچ کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اپنے گھروں پر چراغاں کیا جاتا ہے، کمکمے لگائے جاتے ہیں، نیا لباس پہنا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں، لوگوں کو مبارکباد دی جاتی ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ آج فاطمہ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے. کس لیے؟ آج حسن حسین کے نانا اس دنیا سے رخصت ہوئے. کس لیے؟ آج بلال اور باقی صحابہ کے آقا اس دنیا میں نہ رہے. کس لیے؟ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے داماد اس دنیا سے گئے. کس لیے؟ عثمان و علی کے سسر اس دنیا سے گئے. کس لیے؟ امہات المومنین کا سہاگ لٹ گیا. کس لیے؟ صحابہ کے آنسو جس کے جانے پر نہ رکتے تھے. کس لیے؟ جس کی وجہ سے مدینہ تاریک ہو چکا تھا. کس لیے؟ جس کے جانے کے بعد کئی صحابہ نے مدینے کو چھوڑ کر اپنے آبائی وطن کی طرف ہجرت کر لی تھی. آج اس کی وفات پر خوشیاں منائی جاتی ہیں. سوچئے، نبی کی پیدائش پر اختلاف ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے. اس لیے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا. لوگ کہتے تھے عبداللہ کے گھر میں ایک یتیم پیدا ہوا جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا. گھرانہ غریب ہے، یہ ہمیں کیا دے گا. دائیاں آتی اور آ کر اس یتیم کو دیکھتی اور دیکھ کر چلی جاتی. حلیمہ بھی آئی، اس یتیم کو دیکھا، چھوڑ کر چلی گئی. جب پوری بستی میں پھر کر اس کو کوئی بچہ نہ ملا، اپنے شوہر سے کہنے لگی مجھے خالی ہاتھ جاتے ہوئے حیا آتی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے میری سہیلیاں مکے سے بچہ لے کر گئی ہیں، چلو میں بھی اس یتیم کو لے جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نازل ہو جائے. اس کو اس کی پیدائش پر کوئی نہیں پہچانتا تھا. ایک یتیم ہے جس کے سر سے اس کا باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے. لیکن جب یہ وفات پاتا ہے، یہ معمولی انسان نہیں، یہ انبیاء کا سردار ہے، یہ انبیاء کا خطیب ہے، یہ اپنی امت کی سفارش کرنے والا ہے. حمد کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے. اس کی بہت فضیلت ہے، کائنات میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تولنے والے فرشتے کو اس کے ساتھی نے کہا کہ اگر ایک پلڑے میں تو اس کو رکھے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے، اس کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا. یہ جب فوت ہوا، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے فوت ہوا. جب یہ فوت ہوا، احمد نام سے فوت ہوا کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں میرے بعد ایک آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. آج وہی احمد فوت ہو رہا ہے. یہ جب فوت ہونے لگا، جبریل آئے، بلکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا جاؤ بقیع کے قبرستان میں پہنچو اور ان لوگوں کے لیے دعا کرو جو لوگ آپ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی پہنچے، ان کے لیے دعا کی اور ساتھ ساتھ فرمانے لگے تم تو چلے گئے، تمہارے بعد اب ہم بھی آنے والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ساتھی آپ کے ساتھ ہے، اس سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خزانے کی چابیاں دی. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دنیا میں رہنے کے لیے مہلت دی ہے، جتنا دل چاہے دنیا اور اس کی زیب و زینت کو اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ میں دنیا میں رہوں، دنیا کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس رہے، یا میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں، اللہ کی جنت کو حاصل کر لوں.
وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر آپ ہمیں اختیار کر لیں نا، خزانوں کی چابیاں لے لیں، اس دنیا میں رہیں اور پھر بعد میں جنت بھی لے لینا۔ فرمایا نہیں، میں اب اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ اب رفاقت اعلی چاہیے، انبیاء کی جماعت کے ساتھ ہو، جبریل سے ملاقات ہو، اور اللہ میں تجھ سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ اس حیثیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی، اس پر اتفاق ہے سب کا، تاریخ 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ احمد رضا خان اپنے فتاوی رضیہ میں ذکر کرتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق اللہ کے نبی 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی 12 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش شک تو پڑ گیا نا، لیکن اس بات پر تو اختلاف کسی کا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہو رہے ہیں۔ اب ہم جشن مناتے ہیں، 1 تاریخ سے 1 ربیع الاول سے جشن شروع ہوتا ہے اور 12 ربیع الاول تک جشن رہتا ہے، اور یہی اللہ کے نبی کے بیماری کے وہ ایام ہیں کہ بستر مرگ پر لیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے آخری دنوں میں مسجد نبوی میں بھی تشریف لانے کے قابل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر 7 کنووں کے پانی کے مشکیزے ڈالے جائیں۔ اللہ کے نبی کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا، آپ پر پانی ڈالا گیا، آپ کو غسل دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تیار ہوئے کہ اب میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں، لوگوں کی امامت کرواتا ہوں۔ اٹھے اور پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ کے نبی ہوش میں آئے، پوچھنے لگے کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر مجھ کو غسل دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر غسل دیا گیا۔ اللہ کے نبی پھر اٹھتے ہیں کہ اب جائیں مسجد نبوی میں اور لوگوں کی امامت کروائیں۔ اٹھتے ہیں، غشی آتی ہے، پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ پھر ہوش میں آ کر پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں اللہ کے نبی ینتظرونک، صحابہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ مصلی پر آئیں اور آپ کے پیچھے وہ مقتدی بن کر نماز پڑھیں۔ تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر غسل کرتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جانے کی تیاری کرتے ہیں، پھر غشی آتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں آ کر پھر یہی سوال کرتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لوگوں کی امامت کروانے کے قابل نہیں ہے، آنے کے قابل نہیں ہے، میرے ساتھی ابو بکر کو کہو کہ ابو بکر مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کے امام بن جائیں، لوگ اس کے مقتدی بن جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی آپ ابو بکر کو جانتے ہیں، یہ آپ کی حالت ہے اور آپ ابو بکر کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں؟ یہ تو آپ کی آخری بیماری کے آخری ایام ہیں۔ وہ تو اس وقت بھی رو پڑے تھے جب آسمان سے سورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آ گئی، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی یہ سورت سنی
فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی اب تیرا کام مکمل ہو گیا ہے، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر، استغفار کر، اللہ بخشنے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ صحابہ حیران اور پریشان ہیں کہ یہ اللہ تعالی آیت اتار رہا ہے، سورت اتار رہا ہے، فتح کی خوشخبری دے رہا ہے، لوگوں کے جوق در جوق مسلمان ہونے کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے، اور ابو بکر صدیق کو دیکھو یہ بیٹھے ہوئے کونے میں رو رہے ہیں۔ لوگ اس وقت نہ سمجھے، ابو بکر صدیق اس وقت بھی سمجھ چکے تھے کہ اب جب کام مکمل ہو گیا ہے، آنے والے کا وقت ہو گیا ہے کہ وہ اب جائے۔ جب کام کی تکمیل ہو جاتی ہے، آنے والا اس کو مکمل کر دیتا ہے، پھر اس کا وقت آ جاتا ہے کہ اب اس دنیا سے جائے۔ یہ سوچ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی اس دنیا میں ہمارے پاس نہیں رہیں گے۔ اور اے اللہ کے نبی، آپ ابو بکر کو اس حالت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھائیں جب وہ آپ کو مصلی پر نہ پائیں گے، لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، رونے کی وجہ سے لوگ ان کی قرات نہیں سن سکیں گے۔ آپ عمر کو کہیے، عمر سخت دل ہیں، سخت طبیعت کے مالک ہیں، عمر لوگوں کی امامت کروائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، حضرت بلال اذان دیتے ہیں، اللہ کے نبی کا انتظار کرتے ہیں، اللہ کے نبی تشریف نہیں لاتے، دیکھتے ہیں مجمع کی طرف، ابو بکر بھی نظر نہیں آ رہے، دیکھتے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں عمر اٹھیے نماز پڑھائیے۔ حضرت عمر سوچتے ہیں بلال حکم ملنے کی وجہ سے مجھے کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے بلال کو حکم ملا ہو، اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز کے مالک تھے، مصلی پر کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، اللہ کے نبی نے تکبیر سنی، آواز ابو بکر کی نہیں عمر کی تھی، پردہ ہٹا کر کہنے لگے نہیں نہیں، ابو بکر مصلی پر کھڑا ہوگا، عمر مصلی پر کھڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے مجبوراً نماز پڑھائی اور بلال کو ڈانٹ کر کہا، بلال میں نے سمجھا تھا کہ تو اللہ کے نبی سے اجازت لے کر آیا ہے، اس لیے تو مجھے کہہ رہا ہے، میں نے اس غلطی میں لوگوں کی امامت کروائی۔ اللہ کے نبی اس مصلی پر سوائے ابو بکر کے کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہی ایام میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی طبیعت کچھ فریش ہوئی، اللہ کے نبی نے فضل بن عباس کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے گھسٹتے ہوئے پاؤں جو زمین پر گھسٹ رہے تھے، میں ان پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ اپنے پاؤں کو زمین پر رکھ سکے۔ یہ خوشیاں منانے کا وقت ہے نا، یہ ڈھول بجانے کا وقت ہے، یہ رقص کرنے کا، بھنگڑے ڈالنے کا موقع ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پانی کا پیالہ چارپائی کے نیچے پڑا ہوا ہے اور اپنا ہاتھ اللہ کے نبی اس پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، جو چہرہ بخار کی وجہ سے اتنا زیادہ تپ رہا تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے جسم پر ہاتھ رکھ سکیں، اتنی گرمی اللہ کے نبی کو بخار کی وجہ سے چڑھی ہوئی تھی۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو اتنا بخار ہے؟ فرمایا ہاں، جیسے اللہ تعالی ہمیں دوہرا اجر دیتا ہے ایسی ہی آزمائش بھی دوہری کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم بیٹھ کر نماز پڑھو، اللہ تم کو آدھا ثواب عطا کرتا ہے، اور میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھوں اللہ مجھ کو پورا ثواب عطا کرتا ہے۔ جیسے ہمیں اجر دوہرا ملتا ہے، ہماری آزمائش بھی دوہری ہوتی ہے۔
آپ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت، اللہ موت کی سختیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، ان موت کی سختی اور گھاٹیوں میں میری مدد کرنا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ اس یہودن نے مجھ کو زہر دیا تھا جس کی تاثیر کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا تھا، وہ بکری اللہ کے نبی نے کھائی تھی، اس کا لقمہ منہ میں ڈالا تھا، ایک صحابی اس کی وجہ سے فوت بھی ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اس کا اثر روک دیا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ آج اس زہر کی وجہ سے میری شاہرت کٹ رہی ہے، ہمیں خوشیاں کیوں منانی چاہیے؟ اللہ کے نبی کی شاہرت کٹ رہی ہے۔ ہمیں خوشیاں کیوں منانی چاہیے؟ اللہ کے نبی کو سخت بخار ہے۔ ہمیں خوشیاں کیوں منانی چاہیے؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کی تکلیف کو دیکھ کر کہہ رہی ہیں کہ بابا آپ کو کتنی تکلیف ہے؟ آپ جواب میں فرماتے ہیں فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کیسی امت ہے؟ کبھی کسی امت نے اپنے نبی کی وفات پر جشن منائے؟ شیطان نے ایسا جال بچھایا ہے ہمارے لیے کہ آج ساری دنیا شیطان کے اس جال میں گرفتار ہے اور نبی کی وفات پر خوشیاں منا رہی ہے، شیطان کھڑا ہوا ہنس رہا۔ سوچئے 12 ربیع الاول کو جس دن اللہ کے نبی فوت ہوئے، وہ یہودی خوش تھے یا ناراض تھے، غمزدہ تھے، جن کو اللہ کے نبی نے مدینے سے نکال دیا تھا؟ 12 ربیع الاول کو وہ عیسائی اور ان کے حکمران جن کی طرف اللہ کے نبی نے صحابہ کی فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا تھا، لڑائیاں لڑی تھی صحابہ نے ان عیسائی حکمرانوں کے ساتھ، وہ عیسائی اور ان کے حکمران غمزدہ تھے یا خوش تھے؟ وہ منافق جن کا سردار اللہ کے نبی کی زندگی میں فوت ہو گیا، لیکن وہ جماعت تو موجود تھی مدینے میں۔ سوچئے عبداللہ بن ابی کی وہ جماعت 12 ربیع الاول کو خوش تھی یا غمزدہ تھی؟ وہ قبائل جو اللہ کے نبی کی وفات پر مرتد ہو گئے تھے، مدینے کے ارد گرد رہتے تھے اور مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، وہ 12 ربیع الاول کو غمزدہ تھے یا خوش تھے؟ کون خوش تھا؟ یہودی؟ کون خوش تھا؟ شیطان؟ کون خوش تھا؟ عیسائی؟ کون خوش تھا؟ منافقین اور ان کی جماعت؟ کون خوش تھا؟ وہ مرتد قبائل اور وہ انکار زکوٰۃ کرنے والے، یہ لوگ سب خوش تھے۔ اور کون خوش تھا؟ مسیلمہ کذاب خوش تھا اور اس کے ساتھی خوش تھے۔ کون خوش تھا؟ اسود انسی جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، وہ نبی کی زندگی میں قتل ہوا، اس کی جماعت خوش تھی۔ کیوں؟ شیطان کیوں خوش تھا؟ کہ وہ گیا جو توحید کو پھیلایا کرتا تھا، وہ گیا جو اپنی سنت کو پھیلایا کرتا تھا، وہ گیا جو اپنی امت کا غم کیا کرتا تھا۔ ہم کتنے بدبخت ہیں